دل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لے کر اس کے متعلق ہم سنتے ہیں، اس کے فوائد، اس کے فضائل۔ اسلامی بھائیوں کے نیک اعمال ہیں تو اسلامی بہنوں کے بھی ہیں، تو بچوں کے بھی ہیں، اسپیشل پرسنز کے بھی ہیں، قیدیوں کے بھی ہیں۔ تو ہمیں ان نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہر نیک عمل کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ آئیے آج کون سا نیک عمل ہے سنتے ہیں۔ کیا آج آپ جھوٹ بولنے، غیبت و چغلی کرنے یا سننے سے بچے؟ جھوٹ، غیبت اور چغلی، ان تینوں گناہوں کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہے۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیک عمل ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، اور اس دور میں بچنا ہے کہ جس میں یہی نہیں پتا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، چغلی کس کو کہتے ہیں۔ چغلی تو مشہور ہے، بچوں میں بڑا ہوئی ہوتا ہے چغلی مت کھاؤ، چغلی مت کھاؤ، لیکن چغلی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، یہ نہیں پتا ہوتی۔ غیبت کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہوتی، جھوٹ کس کو کہتے ہیں یہ پتا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن میں کب جھوٹ بول رہا ہوں؟ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بولے میں نے کب غیبت کی، میں تو سچ بول رہا ہوں۔ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے اگر کچھ جھوٹ، غیبت اور چغلی کی ڈیفینیشن اگر آسان الفاظ میں بیان ہو جائے نا تو پھر کچھ آگے ہم گفتگو کر سکیں گے۔ اختصار کے ساتھ اگر بات کرو نا، ان مختصر لفظوں میں، جی، جھوٹ خلاف حقیقت چیز کو بیان کرنا۔ مثلاً ایک واقعہ ہوا نہیں ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا کہ یوں ہوا، یعنی حقیقت نہیں ہے اور وہ حقیقت کے خلاف چیز حقیقت کو کے بیان خلاف کرنا، بات ہو رہی ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اور غیبت کے تعلق سے اگر بات یعنی کی جائے، مثال اگر دوں کہ میں جیسے کہوں کہ میں ابھی آتے آتے گر گیا، جب کہ ایک ایسا مثال نہیں ہے، تھا، جبکہ ایسا نہیں ہوا، تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں، خلاف صحیح۔ حقیقت چیز کو بیان کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ یعنی میں کہوں کہ آپ نے مجھے وہ کام کہا تھا، اس کی میں نے بڑی کوشش کی، نہیں ہوا، جبکہ کوشش نہیں جبکہ کی، کوشش نہیں کی تھی، یہ یہ جھوٹ ہو جھوٹ گیا۔ ہوگا۔ ہائے ہائے، یہ جملہ تو بہت عام ہے، لوگ کہتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس قدر بولا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہوں، اگر دن بھر کا جائزہ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد بھی ہوں کہ جو یومیہ کی بنیاد پر سینکڑوں مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہزاروں بھی ہوں گے، بات بات پہ جھوٹ بولنا۔ تو اللہ جھوٹ جو ہے اللہ۔ خلاف حقیقت چیز کو بیان کرنا، ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ غیبت کی تعریف جو ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کسی ایسی بات کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا کہ اسے پتہ چلے تو برا لگے، ہوں، یہ غیبت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے بارے میں یہ بات ذکر کرتا ہے کہ اس کے جسم سے تو سمیل آتی ہے، صحیح۔ دوسروں سے شیئر کر رہا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے یہ بات ہو رہی ہے، اس کے سامنے بات نہیں ہو رہی، اس کہیں کے وہ سامنے کہیں نہیں ہو اور رہا ہے۔ ہے، صحیح ہے، اور کسی تو سے کہہ اب رہا یہ ہے۔ بات اس تک پہنچے گی کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ برا لگے گا، تکلیف ہوگی نا، برا لگے گا، صحیح ہے۔ یہ غیبت ہے۔ یعنی اس کے پیٹھ جسم سے پیچھے بدبو آ رہی ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا۔ یعنی کسی سے وہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ کھلا ہے نا، وہ نہیں ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، تو یہ غیبت ہو گئی۔ اب یہ ایک مثال ہم لے رہے ہیں، ایک مثال ہے یہ، جی جی، ٹھیک ہے، کوئی بھی مثال اس میں آ سکتی ہے، اس کی گاڑی کے بارے میں، حالانکہ اس اس کی میں سواری بدبو کے واقعی بارے آ میں، رہی اس ہے۔ کے لباس کے بارے میں، اس کے بدن کے تعلق سے، اس کی کسی عادت کے حوالے سے، ہائے ہائے۔ بہت ساری مثالیں اس میں آ سکتی ہیں۔ ایک مثال یہ جو ذکر کی ہے، یہ واقعی اس میں پایا جاتا ہے، اور یہ واقعی اس آزمائش سے وہ دو چار ہے، تو یہ غیبت ہے۔ یعنی وہ بندہ یہ بول رہا ہے کہ یوں وہ سچ بول رہا ہے کہ واقعی بدبو تو آتی ہے اس کے اندر، لیکن اس کے پیچھے ایسی بات اس کی بیان کر رہا ہے کہ اس کے سامنے بولے تو اس کو بری لگے،
اب یہ غیبت ہو گیا، یہ اللہ غیبت ہو گئی۔ اکبر، یہ تو اچھا، بہت عام ہے۔ وہ جو بات آپ نے ذکر کی تھی نا کہ وہ کہتا ہے میں تو سچ کہہ رہا ہوں، ہاں سچ کہہ رہا ہے جبھی تو غیبت ہے۔ یعنی اس میں تھوڑی سی وضاحت یوں ذکر کی گئی ہے کہ جو چیز یہ ذکر کر رہا ہے اگر اس میں پائی جاتی ہے، جو پیٹھ پیچھے ذکر کر رہا ہے صحیح ہے، اس میں پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے، غیبت ہے، اور اگر یہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی اور یہ بیان کر رہا ہے یہ تو بہتان ہے۔ بہتان، یہ بھی بہتان گناہ یہ بھی گناہ ہے، غیبت یہ بھی گناہ ہے۔ ہے، غیبت ایک گناہ، بہتان دو گناہ، بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے، جی، ہائے ہائے۔ اچھا، یہ غیبت کے تعلق سے گزارش پیش کی ہے۔ اب اگر مزید آگے بڑھتے ہیں، چغلی کیا ہے؟ چغلی، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اس کی بات کو کسی کے سامنے ذکر کرنا، یا صحیح، بعضوں نے ذکر کیا کہ فساد برپا کرنے کی نیت سے کسی کی بات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ چغلی ہے۔ کوئی مثال اس کی؟ ایک آدمی نے کوئی بات ذکر کی ہے کسی کے بارے میں، اس کے منہ سے کوئی جملہ نکلا یا اس نے کوئی بات ذکر کی، سننے والے نے اسی بات کو جا کے دوسرے کے سامنے بیان کر دیا، یہ تمہارے لیے یوں کہتے تھے، یہ تمہارے بارے میں یوں کہتا ہے۔ ہاں تو اب یہ چونکہ وہ نقصان پہنچانے کی نیت سے اس نے بات ذکر کی، فساد برپا کرنے کی نیت سے اس نے یہ بات ذکر کی، تو یہ چغلی میں آئے گا۔ یعنی اس نے تو غیبت کی، اس نے جا کر اس کو بتا دیا، یعنی ایک طرح سے کسی کی برائی بیان کر دی اس نے کہ یار فلاں شخص جو ہے نا بہت لمبی کرتا ہے، آتا ہے تو لمبی کرتا ہے اتنی، یہ آگے جا کر ذکر کرتا ہے تمہارے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم بہت لمبی بات کرتے ہو، ہاں یہ یہ ہے چغلی۔ چغلی، آئے ہائے ہائے، یہ تینوں اللہ اللہ حرام اللہ، اور جہنم میں لے جانے والا جہنم میں کام۔ لے جانے والا کام۔ غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا توبہ کر کے مرا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ غیبت گناہ کبیرہ، غیبت کرنے والا فاسق، چغل خور خاندان کے خاندان اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، فتنہ برپا کر دیتا ہے، یہ کیسے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اپنے ایک سلسلے میں سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد معظم ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جھوٹ کے متعلق قرآن اور حدیث میں کیا فرامین آئے ہیں؟ جھوٹ کے تعلق سے آیات اور احادیث کا ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بھی جھوٹ سے منع کیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی جھوٹی بات سے اجتناب کرو، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا۔ جی اور اس کو احادیث کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جتنے بھی گناہ والے کام ہیں نا، ہوں اس پر اگر بندہ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے نا تو اس کا اپنا ضمیر اسے بتائے گا کہ یہ کام درست نہیں ہے، اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، جس طرح آج ہمارا عنوان ہے جھوٹ، غیبت، چغلی، جی تین چیزوں کے تعلق سے، جی جب تینوں کو اگر ہم خود عقل کے ترازو پر بھی تولنے کی طرف بڑھتے ہیں ہوں تو عقل سلیم صحیح اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح، خلاف حقیقت چیز کو کوئی کیسے بیان کرے گا؟ ٹھیک ہے، کسی کی برائی بیان کرنے کی مجھے کیا حاجت ہے کہ اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے میں جا کر بیان کروں؟ صحیح، یا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں فساد یا فتنہ برپا کرنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے تک جا کر پہنچاؤں؟ نہیں، ان کو عقل کے ترازو پر بھی تولا جائے نا تو عقل سلیم بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کاموں سے بچا جائے۔ اور اگر عقل سلیم نہیں ہے اور عقل میں بھی عقل نہیں ہے تو بندہ یہ بھی سوچ لے کہ میرے سے کوئی جھوٹ بولے تو مجھے کیا میں درست کہوں گا اس کو، اب عقل آ جائے گی۔ اچھا، اس میں نا تھوڑا سا اگر اس نظر سے بھی دیکھ لیا جائے جی کہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ ہوں جھوٹ بولنے کے بعد یاد رکھنا پڑتا ہے، اور سچ کو بولنے کے بعد آپ بے شک بھول جائیں، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ وہ سچ ہے۔ وہ سچ ہے۔ نہیں، اچھا جھوٹے کسی کا جگہ حافظہ پہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کسی جگہ پہ ہوں ایک آدمی نے ایک بات ذکر کی، ہوں جھوٹ بولا نا، صحیح ہے، دوسرے سے بات کی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہٹ کر بات کی ہو۔ اب دوبارہ کسی بھی موقع پر جب موضوع چھڑے گا نا تو یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا اس سے میں نے کیا بات کی تھی، ہوں سوچنا پڑے گا۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی زگ زیگ ہوتا ہے نا اور بات آگے پیچھے ہوتی ہے تو سامنے والا سوال کرے گا پہلے تو تم نے یہ کہا تھا، اب یہ کہے گا نہیں یار میں تو بھول گیا تھا، ہاں وہی ہے جو پہلے کہا تھا۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو اس سے سناؤں، بہت پرانا واقعہ ہے، اور اگر جن سے سنا رہا ہوں شاید وہ سنے تو ان کو یاد بھی نہیں ہوگا اب تک، یہ مجھے مطلب غالب گمان یہی ہے
کہ میں کہیں ان کا انتظار کر رہا تھا، انہوں نے آنے کا کہا تھا، لیٹ آئے۔ مجھے کہنے لگے میں دکان سے نکلا، لیٹ اس لیے ہوں کہ دکان سے میں ڈائریکٹ آیا ہوں، اور راستے میں وہ جس گاڑی میں آیا نا وہ پنچر ہو گئی، پھر میں رکشا کروا کے آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ ٹھیک، ویسے بھی کچھ بولا نہیں تھا میں نے جب آئے تو، ان کو پتا تھا میں لیٹ ہو گیا۔ پھر ہم ساتھ چل رہے تھے، تھوڑی دیر پہ کہنے لگے بس آپ کے پاس آنے سے پہلے میں بھی گھر میں چائے پی رہا تھا، کوئی بات ہماری چلی، ابھی کیا کہا کہ میں دکان سے ڈائریکٹ آ رہا ہوں، پہلے یہ کہا، پھر کہہ رہے بس آپ کے پاس بھی آیا نا تو میں چائے پی رہا تھا، کوئی بات اس طرح ہماری چلی تو اب میں نے ان کو بولا نہیں کہ ابھی تو آپ نے مجھے جھوٹ جو ہے نا یاد رکھنا پڑتا ہے، اور سچ بیان کر کے آپ بالکل بھول جائے بے شک، جب دوبارہ پوچھا جائے گا تو بندہ توجہ کرے گا کہ میں نے یہ واقعہ کیا ہوا تھا، جو ہوا تھا اس کے مطابق بیان کر دے گا۔ اور جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، یہ بھی ہے۔ ایک اور بھی چیز ہے حضور، جھوٹ بولتے وقت آسان ہوتا ہے، بولتے وقت آسان ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، لیکن بولنے کے بعد جو ہے نا بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، پھر بھاری ہو جاتا ہے۔ اور سچ بولتے وقت جو ہے نا بڑا وزن دار ہوتا ہے، بولا نہیں جاتا، لیکن جیسے ہی بندہ سچ بولتا ہے نا ٹینشن ریلیکس فری ہو ہوگا۔ جاتا ہے، یہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ہیں، ہائے ہائے، اور سچ بول دیا تو بول دیا۔ بول دیے، جب بات ہو رہی تھی احادیث طیبہ کے جی تعلق سے، سرکار علیہ وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کی وسلم، خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، ایکون المؤمن کذابا، آقا یہ ارشاد فرمائیے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلی ارشاد اللہ فرمایا علیہ لا، وسلم، مومن جھوٹا نہیں ہو جھوٹا سکتا۔ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے آقا اپنا کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور سرکار علیہ وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامتیں ذکر فرمائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی ارشاد اللہ فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں نا وہ پکا منافق ہے۔ ہائے اللہ، ان میں سے ایک ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولے، یہ تو منافقوں والے انداز ہیں، ایمان ہم، والا تو جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، نہیں ہو، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا ہم، تو فرشتہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل تک اس سے دور ہو جاتا ہے، ہائے، یعنی جھوٹ اتنا بدبودار ہوتا ہے۔ ہم، اور ویسے بھی اگر ہم جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی عقل سلیم کے تعلق سے، معاشرے میں جھوٹے کی عزت کیا رہتی ہے، ہم، یعنی کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، صحیح، جب وہ سچ بھی بول رہا ہوگا نا تو بھی قوم یقین نہیں کرے گی صحیح، کہ اس کی عادت ہی ہے، اس کی شہرت ہی ہے۔ ہم، تو آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ بعض اوقات اس طرح کی صورت بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی بات ذکر کرتا ہے نا تو سامنے والا کہتا ہے میں نہیں مانتا، صحیح، اب یہ کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ واقعہ ایسے ہی ہے، ہم، اس پر بھی آواز آتی ہے کہ ہمیں تمہاری قسم پر بھی اعتبار نہیں، ہائے ہائے، نے کیسا اس نے اپنا اعتماد کھو دیا، یہ بات ذکر کر رہا ہے سامنے والا مان ہی نہیں رہا، یہ قسم بھی ذکر کر رہا ہے نا تو اس پر بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم، پتہ ہے جھوٹی قسمیں کھانا بھی کون سا مشکل ہے، صحیح، یہ پہلے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس طرح کے جملے کہہ چکا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جو ہے نا اس سے بھی کچھ نہیں پڑا ہوتا کہ کوئی مجھ پر اعتماد کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہیں کرے، یعنی محسوس ایک تو طرح ہوتا سے دل ہوگا، مر جاتا ہے۔ محسوس تو ہوتا ہوگا کہ اچھا، میری کیا حیثیت رہے گی کہ وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم، یعنی ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے صرف کہہ دیا نا یہ واقعہ ایسا ہوا ہے، ہم، یہ بات ایسے ہے، ہم، یہ معاملہ اس طرح ہے، جی، تو ان سے قسم کا تقاضا ہی کوئی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کو پتہ ہے اس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، ہم، یہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ بات آگے پیچھے کرتا ہی نہیں ہے۔ صحیح، تو ایک طرف یہ کیفیت کہ بغیر قسم کے، بغیر تاکید کے، بغیر گواہ کھڑے کیے ایک آدمی نے بات ذکر کی ہے، سامنے والا بالکل مطمئن ہو کے اس کی بات کو مان رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، پھر کعبے بھی کی نہیں مانی جائے قسم، سامنے والا کہتا ہے مجھے تیری قسم پر ہی اعتماد نہیں کہ ہے، تیری قسم بھی جھوٹی ہے۔
مجھے پتا تو پہلے بھی اس طرح یہ کام کرتا رہتا ہے. تو جھوٹے کی عزت نہیں رہتی، جھوٹا ذلیل و رسوا ہو جاتا. ہے ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ پر تو پورا ہمیں سلسلہ کرنا چاہیے. یہ بہت طویل موضوع ہے. بچوں کو جو جھوٹ سکھایا جاتا ہے، جھوٹ کی تربیت گھروں میں بچوں کی ہوتی ہے کہ دروازہ بج رہا ہے، اب والد صاحب کو پتا ہے کہ جو ہے جاننے والا ہی آیا ہے، اس سے ملنا نہیں ہے. اب بچے کو کہا جا رہا ہے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے نا. ابھی بچے کی تربیت ہو رہی ہے نا ایک طرح سے، یعنی ایک غیر محسوس طور پر کھیلیں یا جس طرح بھی کھیلیں اس کو سکھایا جا رہا ہے. کیونکہ بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ جھوٹ کس کو بولتے ہیں، لیکن یہ تو سمجھتا نا کہ ابو گھر میں ہے اور کہہ رہے نہیں ہے. اتنا تو اس لیکن کو جب بھی. بچہ سمجھاتا ہے نا پھر ہاں تو پھر اچھی طرح سمجھ آتی ہے. ابو کہہ رہے ابو نہیں ہے. نہیں نہیں، ایک تو ہے کہ ابھی یہ بچے کو کہا نا کہ جا کر کہہ دو ابو نہیں ہے، ہوں یا کوئی اور اس طرح کے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں، ہوں 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 بچہ یہ ذہنی طور پہ تیار ہو رہا ہے کہ تیار یہ بھی ہوتا ہے. کرنے والا کام ہوتا ہے، یہ بھی کیا جاتا ہے. ہوں جب یہی بچہ بڑا ہو کے والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ جھوٹ بولتا آگے، ہوں اور پھر پتا چلتا ہے کہ میرے بچے نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، جھوٹ بولا ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف بھی ہوتی ہے. اور بعض اوقات پھر اس طرح بھی کہا جاتا ہے یہ پتہ نہیں ایسی گندی عادتیں کہاں سے سیکھ کے آ گیا. ہاں ابھی غیبت کے متعلق بھی آپ سے سننا ہے، چغلی کے متعلق بھی سیگمنٹ بھی ہے ہمارا. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. خاص لوگوں سے خاص بات. کیا آج آپ جھوٹ بولنے، غیبت و چغلی کرنے سننے سے بچے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بات واقعی حقیقت کے برعکس کہی جائے. مثلا کسی نے پوچھا کیا آپ دوپہر میں سوئے تھے، اور آپ نے نہ سونے کے باوجود جواب دیا جی ہاں سویا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا اٹھیے. میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا. اچانک میں نے دیکھا 2 آدمی تھے. ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا بیٹھا ہوا تھا. جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا. وہ اسے بیٹھے ہوئے آدمی کی ایک باچھ میں ڈال کر کھینچتا حتیٰ کہ وہ اس کے کندھے تک آ جاتی. پھر وہ اسے واپس کھینچتا اور دوسری باچھ میں ڈال کر اسی طرح کھینچتا. پھر جب اسے واپس کھینچتا تو وہ واپس اپنی جگہ آ جاتی. میں نے لے جانے والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ ہے، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. مسلمانوں کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخون سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں چغلی سے بچو کہ بلا شبہ چغلی کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ نہیں رہتا. اللہ پاک ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی جیسی مذموم حرکات سے بچائے رکھے. آمین
बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। गीबत और चुगली, इसके मुतालिक भी कुरान और हदीस से कुछ बयान फरमाएं। गीबत पर तो मैं ये गुजारिश पेश करूंगा मदनी चैनल के नाजरीन को कि अमीर अहले सुन्नत की एक बड़ी प्यारी तसनीफ है गीबत की तबाहकारियाँ। तबाह कर। फैज़ान सुन्नत का ये चैप्टर है, और उर्दू ज़बान में, या अगर ये कहूँ कि गीबत के उन्वान पर किसी भी ज़बान में इतनी तफसील से मिसालों समेत कोई भी किताब आपको नहीं मिलेगी। वाकई गीबत की तबाहकारियाँ, इसे हासिल कीजिए, पढ़िए, और अपने आप को गीबत के गुनाह से बचाने की तरफ बढ़िए। इस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का वो फरमान तवज्जो में रहे, ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत ना करो। और कुरान पाक के उस मकाम की तरफ अगर तवज्जो जाए, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त है खाए? नहीं। तुम इसे नापसंद जानते हो। नहीं, गीबत करना ये गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ। है। गीबत करने वाला क्या कर रहा होता है? अपने मुसलमान भाई की इज्जत के साथ खेल रहा होता है, हम्म, उसकी इज्जत को दागदार कर रहा होता है। ये जगह जगह जाकर बयान करेगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो इस तरह करता है, वो इस तरह करता है। तो ये उसकी इज्जत का खिलवाड़ कर रहा है ना। हम्म, तो ये ऐसे ही है कि गोया ये अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। कुरान कहता है फकर तुम इस चीज़ को नापसंद जानते हो। हम्म, तो जब ये अमल तुम्हें नापसंद है, तो ये गीबत करना भी इसी के मुतरादिफ है। इससे किनारा कशी क्यों नहीं करते? हम्म। इससे अपने आप को क्यों नहीं बचाते? वो जो इज्जतदार लोग होते हैं, उनका गोश्त काटने से ज्यादा तकलीफ इस पर होती है कि उनकी इज्जत को उछाला जाए, उनकी बुराई की जाए। ये दुनियावी एतबार से या दीगर हवालों से जो भी सरमाया किसी के पास है, तो इन सब सरमायों से बढ़कर जो सरमाया है वो तो इज्जत का सरमाया है। है। आदमी अपनी इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं करता। सही। ये सब चीज़ों पर समझौता हो सकता है कर जाए, हम्म। इज्जत पर समझौता नहीं करता। नहीं का। तो ये सही। गीबत करने वाला ये डायरेक्ट इज्जत पे डाका डाल रहा होता है, इज्जत पे हाथ हम्म। मार रहा होता है। सही। और ये जो किताब है ना गीबत की तबाहकारियाँ, ये असल में तो अमीर अहले सुन्नत ने उर्दू में लिखी, सही। लेकिन इसका कई ज़बानों में तर्जमा भी हुआ, और जी। कई किताबों में ये अल्हम्दुलिल्लाह शाया भी की गई है। हम्म। और मेरा ख्याल अब तक जो है ये उर्दू ज़बान में शायद 2.25 लाख के आसपास शाया हो चुकी होगी, अल्लाह, माशा। सिर्फ उर्दू ज़बान में। है। और इसके अलावा जो इनके ज़बानों में इसका वो ट्रांसलेट हुआ ट्रांसलेट और हो। शाया होने की सूरतें हुई, वो सब इसके अलावा। और इस किताब की इशाअत के बाद आपने वो नारे सुने होंगे, हम तो गीबत करें ना सुने, जी जी। गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला जहन्नुम में ले। काम है। अल्लाह ताला हमें इस आफत से महफूज रखे, और अल्लाह करे कि हम मुसलमानों के मकाम व मर्तबा को समझें, और एक दूसरे के साथ अपनाइयत वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला रिश्ता उस्तवार करने की तरफ बढ़े। आमीन आमीन। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई एक तो गीबत से एक मुसलमान भाई की इज्जत को उछालना भी, दूसरा ये गोश्त खाने के मुतरादिफ जैसे कि बताया गया। तो देखें, कोई ताज़ा गोश्त हो, कोई बकरा काटा, हलाल जानवर काटा गया, और उसका बेहतरीन पीस निकाल कर ताज़ा ताज़ा गोश्त दिया जाए कच्चा, वो भी नहीं खा सकता आदमी। कैसे खाएगा? बल्कि कच्चा क्या, मतलब पकाने में मसाला वगैरह भी बराबर ना हो तो भी मज़ा नहीं आता आदमी। तो मुर्दार भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ कैसे खा सकता है? अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। चुगली के मुतालिक कुछ फरमाएं आप। चुगली भी कबीरा गुनाहों में है, और बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में इसका तज़किरा किया गया, हम माजिम मशाइन बिन अमीन, इधर की उधर लगाने वाला। तो ये भी फितना बर्पा करने का और फसाद बर्पा करने का ज़रिया बनने वाला एक काम है। हम्म। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हाय ला हाय। यदखुलुल जन्नह कत्तातुन। और चुगली का बहुत बड़ा जो नुकसान है ना, ये मोहब्बत को कता करने वाली और मोहब्बत को काट देने वाली चीज़ है। मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर। मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर, चुगलखोर। चुगलखोर, ये हमारे यहाँ नारे भी बुलंद होते रहे, और हकीकत भी यही है।
امیر اہل سنت نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک آدمی اپنا غلام بیچنے کے لیے منڈی میں کھڑا ہے. وہ پہلے جس طرح یہ آج سبزی کی منڈی ہے، فروٹ منڈی ہے، دیگر منڈیاں لگتی ہیں، غلہ منڈی ہے، اناج منڈی، تو جی ایک وقت تھا جس میں غلام غلام بکتے انسان بیچے جاتے تھے، ہوں انہیں غلام کہا جاتا تھا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں صرف ایک برائی ہے، ہوں یہ چغلی کرتا ہے، ہائے اس کے علاوہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو کسی نے اس کو ہلکا جانا کہ یہ بھی کون سا کام ہے، چغلی کرتا ہے بس، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ لے گیا. اب اس نے وہاں جا کر جو آگ لگائی وہ کیا ہے ہائے ہائے کہ یہ اس کی بیوی کو کہتا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے محبت نہیں کرتا، ہوں تم اگر اس کی بدھی کے کچھ بال لے آؤ ہوں تو میں اس پر منتر کروں گا، ہوں تمہارا شوہر تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. ہوں یہ کام اس نے کیا نا. اب اس کے بعد یہ شوہر کے پاس جاتا ہے کہ تمہاری بیوی تم سے محبت نہیں کرتی، اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں، ہائے ہائے اور یہ تو تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے. بتاؤ تم ایسا کرو کہ رات کو نا سونا نہیں ہے، لیکن سونے جیسی کیفیت میں اپنے بستر پہ لیٹ جانا، ہوں تمہیں بھی میری بات پر یقین ہو جائے گا یہ تمہیں مارنے کے لیے آئے گی. او تو ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا. ہوں اب وہ آئی بال کاٹنے کی نیت سے، اس طرح لے کے اس طرح لے کے یہاں پہنچی. اس نے وہ اس طرح دیکھ لیا، اس نے یہ اس طرح چھینا اور اس کا سر کاٹ دیا. ہائے ایک لاشا گرا. اس کے خاندان والوں کو پتا چلا تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس کو مار دیا. ہوں چغلی کون سا بڑا کام ہے. تو یہ چغلی جو ہے یہ اس انداز میں محبتوں کو کاٹتی چلی جاتی. ہم بھی بھروسہ کیوں کر لیتے ہیں؟ ہمارے پاس اگر کوئی آ کر کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے اس طرح کی، تو کیا ہمیں تحقیق نہیں کرنی چاہیے اس کی؟ میں تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس انداز کو یاد کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس بھی ایک آیا تھا جس نے آ کر کو بات ذکر کی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ 3 بھائی ہیں نا، محمد رضا، حسن رضا، احمد رضا. ہوں محمد رضا جو ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کے آبا کی طرف سے کچھ زمینیں تھیں جو آپ کو وراثت میں ملی تھیں. صحیح. یہ کھیتی باڑی اور وہاں کے معاملات کو یہ دیکھا کرتے تھے، محمد رضا. اور وہاں سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے یہ تینوں بھائی آپس میں وہ حصہ تقسیم ہو جاتا اور اپنے گھر کا نظام اس سے چلاتے تھے. صحیح. دینی خدمت پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اجرت نہیں لی. ہائے فتویٰ نویسی پر بھی ایک دفعہ وہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں فتوے کی جو اجرت لی جاتی ہے وہ مجھے بتا دیجئے، میں منی آرڈر کر دوں گا، آپ کو پیسے بھجوا دوں گا. تو آپ نے ذکر کیا یہاں تو روزانہ 500 سوالات آتے ہیں اور میرے یہاں فتوے کی اجرت نہیں لی جاتی. ہائے یہ سارے کام فی سبیل اللہ آپ انجام دیا کرتے تھے. کیا بات ہے. تو کسی نے آ کر یہ کہا کہ حضور وہ جو آپ کا بھائی ہے نا، انہوں نے اپنی بیوی کے لیے زیور بنوائے ہیں. اچھا. وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ کا طے تو یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہوگی اس زمینوں سے 3 حصے ہوں گے. وہ 3 حصے ہوں گے، تقسیم ہوگا. صحیح. تو یہ تقسیم سے پہلے ہی انہوں نے اپنی بیوی کے لیے زیور بنوا لی ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں ہی اعلیٰ حضرت، اللہ بات. تعالیٰ جل جلالہ نے فضل و کمال سے نوازا ہے. آپ نے جو جواب دیا نا وہ چغل خور کو تو منہ کی کھانی پڑی ہوگی، ہوں اور دوبارہ کبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے نہیں آیا ہوگا اس انداز میں. آپ ارشاد فرمانا کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے میرے مال میں سے زیور بنوایا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ نے اسے وسعت دی اور اس مال میں سے اپنی بیوی کے لیے زیور بنوا لیا ہو. ہوں اگر میرے بھائی نے اپنے پیسوں سے زیور بنوایا نا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے میرے بھائی کو اتنا نوازا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے زیور بنانے میں کامیاب ہوا. واہ. اور اگر اس نے میرے مال میں سے یہ چیز بنوائی ہے تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے ایسا بھائی دیا جو میرے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے. کیا بات. نہ ادھر سے بات بنی نہ ادھر سے بات بنی. ہائے ہائے. یعنی اس کو تو رسپانس ہی نہیں ملا نا. صحیح. جس طرح ہوتا ہے نا بھڑکنا، ہوں تیش میں آ جانا، ہوں جذبات میں ابھار آ جانا، صحیح. یہ کیا کر دیا اس نے، میرا مال خرچ کر دیا. ہاں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں. تو وہی چیپٹر کلوز. ہائے ہائے. کیا بات ہے. دل بھی تو پاکیزہ ہونا چاہیے نا.
وہ بھی ہے نا خبیث گمان خبیث دل میں آتا ہے. اللہ کرے ہمارے دل اچھے ہو جائیں، فوراً وہ بھڑک جاتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے. جب وہ سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے یار مجھے موقع تو دو، مجھے وہ سن تو لو، میری بات تو سنو، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نہیں، مجھے پکی رپورٹ دی ہے کسی نے. اصل میں اس میں یہ نہیں ہے کہ پیچھے یہ اندر کی گندگی ہے ایک انسان کی، کہ اس کو اچھی بات سننی نہیں ہے، اس کو موقع چاہیے، اس کو لڑنے کا موقع چاہیے، گالیاں دینے کا موقع چاہیے، جھگڑنے کا موقع چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا موقع چاہیے، کہ کچھ ایشو ملے مجھے، کچھ تو ملے مجھے. مطلب وہ ایک یوں سمجھے پیٹرول کی طرح ہے اندر کے، چنگاری مل جائے بس، مجھے سب جلا کر راکھ کر دینا ہے. یہ ایک سوچ ہے کہ یہ کیفیت ہے بندے کی. یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن چغلی کھانے والے نے جو کام کیا یہ بھی تو ذرا اپنے جاب جرم ہے نا. جی ہاں، اسے بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت تھوڑی تھی. وہ تو مذمت اس کی ہو ہی رہی ہے کہ اس نے درست نہیں کیا، گناہ شروع سے آپ بتا رہے ہیں. لیکن ہم اپنی بھی تو سوچے نا، ہم کہ ہم کیوں ایسے ہیں کہ ہر بات مطلب نیگیٹو بات کو ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن پوزیٹو کوئی بات آتی ہے تو ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، یا کسی کی کوئی تعریف کی جائے تو ہمیں اتنا وہ اچھا نہیں لگتا ہے. خیر، موضوع بڑا تفصیلی ہے، وقت ہمارا ہو چکا ہے. واقعی یہ تو ایسے موضوع ہے کہ اس کا تو ہر سلسلہ الگ سے ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ 72 نیک اعمال ہیں، 63 اسلامی بہنوں کے ہیں، بچوں کے 40 ہیں، اسپیشل پرسنس کے 27 ہیں، اور قیدیوں کے 52 ہیں، حج عمرہ پر جو جاتے ہیں ان کے بھی 19 نیک اعمال ہیں. تو کئی نیک اعمال ابھی ہمیں آگے بیان کرنے ہیں. تو کتنا پیارا سلسلہ ہے، کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سلسلہ دیکھنا نہ بھولیں. کون سا سلسلہ ہے؟ زندگی سنوار ہے. واقعی زندگی سنور جائے گی نا، جھوٹ سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے، چغلی سے بچ جائے، سنور جائے گی زندگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ